حابیل اور قابیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ سورہ المائدہ میں اس کا ذکر ہے۔ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام ہر لڑکے کی شادی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا اور قابیل کی بہن زیادہ خوش شکل تھی، چنانچہ قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بجائے خود اس سے ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ حابیل کو اس سے نکاح کرنے دے۔ قابیل نے انکار کر دیا تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹا تازہ جانور قربان کیا۔ قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نکمی فصل کا ایک گٹھا قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آسمان سے آگ اتری، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا لیکن قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قربانی قبول فرماتا ہے، کیونکہ حابیل ایک پرہیزگار انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول فرمایا، ایک تقوی رکھنے والا انسان تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں کچھ اس طرح ذکر ہے کہ جب وہ دونوں بھائی قربانی دے رہے تھے تو آدم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تب قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا اس کی قربانی اس لیے قبول ہوئی ہے کہ آپ نے اس کے حق میں دعا کی تھی اور آپ نے میرے حق میں دعا نہیں کی۔ اس کے بعد اس نے تنہائی میں حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل کو جانور چراتے ہوئے واپس آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے اس کے بھائی قابیل کو بھیجا کہ معلوم کرے اسے کیوں دیر ہوئی ہے۔ وہ گیا تو اسے حابیل مل گیا۔ اس نے کہا تیری قربانی قبول ہو گئی، میری نہیں ہوئی۔ حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ اہل تقوی سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ اس پر قابیل کو غصہ آ گیا۔ اس کے پاس لوہے کی کوئی چیز تھی، اس نے وہ مار کر حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل حالانکہ زیادہ طاقتور تھا، جسمانی قوت میں بھی زیادہ مضبوط تھا قابیل سے، لیکن اس نے لڑنے سے انکار کیا۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، یعنی میں تجھ سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ میں تجھ سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوں۔ باوجود یہ کہ تو نے ایک غلط کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو نے پہلے جو گناہ کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی تیرے سر ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب بغاوت کی گئی تو اس فتنہ کے ایام میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ایک فتنہ برپا ہوگا، اس کے دوران میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیے کہ اگر کوئی مجھے قتل کرنے کے لیے میرے گھر میں گھس آئے تو کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے حابیل کی طرح بن جانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان بھی ظلماً قتل ہوتا ہے اس کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کو بھی ملتا، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا۔ قابیل کو سزا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دن قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا اسی دن اسے سزا مل گئی، چنانچہ اس کی پنڈلی اس کی ران سے چپک گئی۔ اس کو یہ سزا بھی دی گئی کہ سورج جس طرف ہوتا قابیل کا چہرہ اسی طرف رہتا۔ اس طرح اسے دوسروں کے لیے عبرت بنا دیا گیا اور اسے جلدی سزا مل گئی کیونکہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، سرکشی کی تھی اور اپنے سگے بھائی سے حسد کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تو پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی بہت سے افراد تھے اور بائیں طرف بھی بہت سے افراد تھے۔ آپ جب بائیں طرف دیکھتے تو خوش ہو کر ہنس پڑتے اور بائیں طرف نظر اٹھاتے تو رو پڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ آدم علیہ السلام ہے اور یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں، جب وہ دائیں طرف جنتی روحوں کو دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور جب بائیں طرف جہنمی روحوں کو دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ انہیں آدھا حسن و جمال عطا ہوا ہے۔ اس کی وضاحت بعض علماء نے اس طرح کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے آدھا حسن ملا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے
दस्ते मुबारक से तख्लीक फरमाया और उनमें रूह अल्लाह ताला ने डाली। अल्लाह ताला इस एहतमाम के साथ जिसे पैदा करे वो बेहतरीन और सबसे खूबसूरत ही हो सकता है। इमाम इब्ने कसीर एक रवायत बयान करते हैं, अल्लाह ताला ने जब जन्नत पैदा फरमाई तो फरिश्तों ने कहा, हमारे मालिक ये हमारे लिए खास कर दे, क्योंकि तूने बनी आदम के लिए दुनिया पैदा की है, वो इसमें खाते पीते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, ये नहीं हो सकता कि जिसे मैंने अपने हाथ से पैदा किया उसकी नेक औलाद को इन फरिश्तों के बराबर कर दूं जिन्हें मैंने कुन कहा और वो वजूद में आ गए। हाबील की मौत के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत शीश अलैहिस्सलाम से नवाजा। शीश का मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इनका ये नाम इसलिए रखा था कि हाबील के कत्ल हो जाने के बाद अल्लाह ताला ने इन्हें शीश अता फरमाया।